اسی بات کا تذکرہ ہے. یہاں تو یہ کہ اگر بچے وہاں سے یہاں سے ہنستے ہوئے گزر جائیں تو سب مڑ کر چیخیں گے کہ مسجد ہے یہ, یہاں پر یہ بھاگتا ہوا گزر رہا ہے. یہاں مسجد کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ دیا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبشیوں کے کرتب دکھاتے تھے مسجد میں کھڑے ہو کے حضرت عائشہ کو. مسجد نبوی کے صحن میں ہوئے تھے وہ حبشیوں کے کرتب, یہ بخاری کی حدیث ہے. مسجد نبوی کے صحن میں حبشیوں کے کرتب ہو رہے ہیں, اور وہ حضرت عائشہ کو پھر آڑ سے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. یہاں تو اگر میں نے کہا نا کہ بچے اگر کہیں ہنستے ہوئے نکل جائیں, بچوں کے لیے خوف کی جگہ ہو گئی. ان کو اگر آپ ہر جگہ ان کا ہنسنا بھاگنا بند کر دیجیے تو ان کے لیے خوف کی جگہ, ان کے لیے وہ انٹرسٹنگ جگہ نہیں رہے گی کہ جہاں وہ بات کو جانا چاہیں. اور وہاں کے پروگرام میں شروع سے آپ نے ایک ہال بٹھا دیا, وہ جو اس کی نیچر نہیں ہے اس کو سپریس کر کے وہاں لا کے خب آواز نہیں نکلے, بالکل یہاں بیٹھ جائے ایک طرف, اور یہاں بھی بیٹھنے میں سب سے پیچھے جانا. جہاں دھوپ ہوگی, ہم اندر پنکھے ہوں گے, لوگ زیادہ ہیں, باہر دھوپ ہے, بچے پہلے آئے تھے, آپ بات کو آئے, آپ نے پکڑ کے انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیا, خود آگے آگے کھڑے ہو گئے. کیا کیا چیزیں بدل گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اپنے کندھے پہ سوار کراتے تھے بچوں کو, کہ سجدے میں گئے, رکوع میں گئے, اپنے کندھے پہ سوار کرا لیا, اور کھڑے ہو گئے تو اتار دیا, اور پھر دوبارہ اگلی رکعت میں چڑھا لیا اوپر, اور پھر اتار دیا. اس سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی تھی. یہاں جو پہلے آئے انہیں کھڑا کر دیں گے باہر دھوپ کے اندر, نمازیں خراب ہو جائیں گی بڑوں کی. مسجد تو پورے ساری ایکٹیویٹیز کے نرو سینٹرز تھے, جہاں لوگ اکٹھے ہوں, جہاں لوگ محلوں کے متعلق, جہاں لوگ اپنے شہر کے متعلق, جہاں لوگ باطل قوتوں کے متعلق بیٹھ کر فیصلے کریں, آپس کے فیصلے کریں, معاملات کو نپٹائیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں مسجد تھی. اب مسجد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوئی کہ ایک کونا میں کوئی بیٹھ کر, جیسے تسبیح نام دیا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے کوئی, اس کے لیے یہ تو ٹھیک ہے, یا نماز پڑھ لیا ہو یا کسی کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لینا. قرآن نے کہیں تسبیح پڑھنے کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ تو تسبیح بہت پڑھتے ہیں, تو ہم اللہ کا نام لے کر ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اللہ کو پکاریں گے بھی. وہ تسبیح پڑھنا نہیں ہے, وہ پڑھنا نہیں ہے. یہ پڑھنا کیا چیز ہوتی, کوئی کتاب ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات میں جتنے ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایک جگہ کہا کہ پہاڑ کر رہے ہیں, پرندے کر رہے ہیں, تمہیں شعور نہیں ہے ان کی تسبیح کا. اب تسبیح کا مطلب یہ مالا ہو گئی کہ یہ تو ساری جتنی ٹرمینالوجیز ہیں, اصطلاحات ہیں, اور وہ اس کو آپ کو خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھنا ہے. بزرگ ذکر بانٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے حضرت نے ذکر دے دیا, یہ ذکر کرنے سے یا تو یہ ہوگا ترقی درجات ہوگی, یا یہ ہوگا کہ دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. لفظ ذکر کے یہ معنی نہیں ہے. ذکر کے معنی ہے یاد کرنا یا یاد دلانا. آپ کچھ 1.25 لاکھ مرتبہ بیٹھ کر پڑھ لیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے, میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا, ہوں گے یا نہیں ہوں گے الگ موضوع ہے. لیکن اگر بیٹھ کر پڑھ لیا اور زبان بڑی تیزی سے ہلتی رہی, تو یاد کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے یا رٹنے سے یا زبان ہلانے سے ہوتا ہے. دل میں نہ یاد آئی, نہ آپ نے کسی کو یاد دلایا, اور ذکر ہو گیا. اللہ نے تو یہ فرمایا تھا اپنے کلام میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کے ذکر سے پیس آف مائنڈ ملے گا, دل بڑے مضبوط ہو جائیں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, مسائل کا سامنا کرنے کے لیے. فکریں غائب ہو جائیں گی جو صلاحیتوں کو مارتی ہیں, اور یہاں عملی دنیا سے ہٹ کر بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کیا, فکریں اور بڑھ جاتی ہیں, مسائل اور بڑھ جاتے ہیں. وہ ذکر ہے ہی نہیں. وہ آپ نے چند مرتبہ کہا, اگر نام لیا, یاد کرنا یاد دلانا اگر لیا, اللہ کا صفاتی نام بھی لیا, تو اس پر غور و فکر کیا, تب تو کچھ دل میں یاد بھی آئے گی کچھ, اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے ہے, زبان سے, زبان ہلانے اور رٹنے سے نہیں کہ دل تو خالی ہے, آپ نے بہت دفعہ رٹ دیا, ذکر ہو گیا. ذکر تو پھر ذکر بھی وہی, تسبیح بھی وہی, فرق کیا ہوا؟ قرآن نے کہا ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے, کسی ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ ساری کائنات ذکر کر رہی ہے, یہ نہیں کہا. کہیں فرق ہے کچھ؟ ذکر صرف انسان کر سکتا ہے,
باقی ساری کائنات جو تسبیح میں تو لگ سکتی ہے، لیکن باقی کائنات ذکر نہیں کر سکتی۔ کہیں نہیں کہا کہ ساری کائنات ذکر کر رہی ہے، بہت جگہ کہا کہ یہ سب تسبیح کر رہے ہیں۔ تو ذکر صرف انسان سے، اس سے بلندتر چیز ہے اونچی۔ یہ نماز بھی ذریعہ تھا پہنچانے کا ذکر تک، اپنے آپ میں مقصد نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کو نبوت دی کا اقیم الصلاۃ علی ذکری، صلاۃ قائم کرنا میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اب یہاں یاد تو آتی نہیں نماز سے، تو یہ خالی یہ اتنی چیزیں نہیں تھی جنہیں ہم نے عبادات کہہ دیا۔ بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں عبادات کے اوپر، ہمارے بہت اچھے اچھے علم والوں کی لکھی ہوئی۔ وہ عبادات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت ملیں گی آپ کو عبادات کے اوپر کتابیں، یہی نام ہوگا عبادات۔ عبادت جیسے نہیں کہتے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اوپر کے اندر عبادتیں بند ہو جائیں سب۔ عبادت کا مطلب ہے عبد، عبد کا مطلب ہے بندہ، عبادت کا مطلب ہے بندگی۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر قدم پر بندگی۔ بندہ 5 وقتوں کا نہیں ہوتا، غلامی 5 وقتوں کی نہیں ہوتی خالی۔ 5 وقتوں کی نماز، غلامی میں کھڑے ہو گئے عبادت۔ 1 مہینے کے روزے، غلامی میں 1 مہینے گزار دیا، عبادت ہو گئی۔ جب سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہوا، ایک عبادت وہ ہو گئی۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لیا، ایک عبادت وہ ہو گئی عبادت۔ غلام تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہر لمحے کا ہوتا ہے۔ غلامی کے وقت کب ہوتے ہیں؟ کہ یہ 5 وقت ہیں غلامی کے، باقی آزاد۔ بندگی، غلامی جو ہے وہ ہر لمحے کی ہوتی ہے، سوتے کبھی، جاگتے کبھی، ہر وقت کا۔ آقا کی مرضی کے خلاف نہیں کرے گا وہ بندہ ہے۔ وہ خالی 5 وقت میں نہیں ہوتی، وہ خالی 1 مہینے میں نہیں ہوتی، اور سال میں 1 مرتبہ، اور زندگی میں 1 مرتبہ کی چیزوں سے عبادت ہو گئی۔ ہر لمحہ ویسے گزرے جیسے مالک نے چاہا، یہ بندگی۔ اور یہ ہے، اس کو اگر ہم کہیں ہمارے یہاں اردو میں عبادت کا مطلب بدل گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ عبادت کس سے پھر جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ آتا ہے جو اردو میں عبادت بن گئی کہ تیری عبادت کرتے ہیں بس۔ وہ کسی مورتی کے آگے جا کے نہیں کریں گے، ہم ایک نراکار اس کے خدا کے سامنے جا کے نماز پڑھائیں گے۔ ایاک نعبد، یا تو سارے یعنی بنیادی الفاظ کے پر غور۔ یہ میں کہیں کوئی نئی چیز نہیں لا رہا ہوں کہ آج کوئی ایسی ہے کہ یہاں بیٹھ کر پرانی چیزوں کی مخالفت کر کے کوئی نئی چیز دی جا رہی ہے۔ ارے عبد سے ہے، عربی عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے، عبادت کا مطلب بندگی ہوتا ہے۔ اور یہ تو آپ کے کامن سینس کی بات ہے کہ بندگی کچھ وقتوں کی ہوتی ہے خاص بس، غلامی کچھ وقتوں کی ہوتی ہے، ہر لمحے کی ہوتی ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ یہ ایک پورا انقلابی پروگرام تھا جو رسول لے کر آئے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی خالی کچھ حصوں کے اندر اس کو بانٹ دینا۔ یہ حصہ جو پہلے اللہ کی طرف سے جو نبی آئے تھے اور رسول آئے تھے، جو پروگرام لے کر آئے تھے، اس کو بعد والوں نے بگاڑا، اور بعد والوں نے بگاڑ کر ان کو سب کو مٹھوں میں تبدیل کیا، خانقاہوں میں تبدیل کیا، ان کو جگہ جگہ اس تنہائیوں کے اندر تبدیل کیا، ویرانوں کے اندر عبادت کرنے کو کے اندر تبدیل کیا کہ یہ ہے عبادت۔ تو یہ عبادت لفظ ہمیشہ بگاڑا گیا اور بنایا گیا۔ ہندوؤں کے مٹھ بن گئے، بودھوں کے مٹھ بن گئے، عیسائیوں کی خانقاہیں بن گئیں، اور مسلمانوں کی بھی خانقاہیں بن گئیں کہ اب زندگی کو فیس نہیں کرنا ہے، بھئی یہاں بیٹھ کر خالی کچھ وظیفے پڑھنے ہیں اور سر جھکا دینا ہے ہر بات کے اوپر، کسی سے زور سے نہیں بولنا ہے، تلوار بھی اٹھانی ہے، ہتھیار بھی لے کر جانا ہے اگر جہاد ہوگا۔ یا یہ کہ آپ کا مزاج یہ بنا دیا جائے، یہ مزاج، اور یہ اچھا مزاج مانا جانے لگا کہ کوئی زور کی آواز سے نہیں بولے، جو آ کے کچھ برا بھلا کہہ جائے منہ جھکا کر ایک طرف کو نکل جائے۔ یہ نیکی سمجھی جانے لگی، نیکی کی ڈیفینیشن بدل گئی۔ دین کے مجاہدین کو تو یہ کہا تھا کہ خالی نہ صرف یہ کہ جب تمہارے پاس قوت ہو تو نہ صرف یہ کہ غلط باتوں کو نہ برداشت کرنا، بلکہ دوسروں کے ساتھ میں اگر غلطیاں ہو رہی تو وہاں جا کے بھی انٹرفیئر کرنا اور روکنا۔
بجائے اس کے کہ کسی جگہ بیٹھ کر خالی جسے ہم دعا مانگنا کہتے ہیں وہ شروع کر دیں، یا جسے ہم تسبیح پڑھنا کہتے ہیں وہ شروع کر دیں. ایک سسٹم پورا مجاہدانہ جو ایک ذہنیت تھی جو سائیکل، وہ پوری بدل دی گئی. دنیا کی چیزوں سے نفرت ہو جائے، دنیا کی چیزوں، یہ تو بالکل ایسی بے رغبتی ہو جانی چاہیے کہ اس سے جتنا زیادہ الگ ہٹ جائیں بالکل چھوڑ دیں. یہ مدارج کی بلندی کی بات ہے، یہ اللہ کے قرب کی بات ہو گئی. اللہ نے فرمایا انا زینا السماء انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے سجاوٹ، زینت اچھی لگنے والی ہم نے بنا دی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ان کا کون اچھا استعمال کرتا ہے، کون برا کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں. اس کا استعمال کرنا تھا، انہیں مسخر کرنا تھا. کہا قل من حرم اللہ زینت، کیا ہے، قل من حرم زینت اللہ، کون بتاؤ کون ہے یہ، کس نے حرام کر دیا اللہ نے جو زینتیں مقرر کی تھیں. قرآن کہہ رہا ہے کون ہے یہ جو حرام کر رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام، ادھر بیٹھ جاؤ، اس سے الگ ہو جانا، اس سے الگ ہو جانا، اس سے الگ ہو جانا. اللہ نے یہ زینتیں تمہارے لیے نکالی ہیں، یہ کس نے حرام کی ہے تمہارے اوپر؟ ہمارے یہاں دین کے نظام اس کو حرام کر رہا ہے. دین کا سسٹم بڑا دیندار ہو جائے گا، مقرب بارگاہ ہو جائے گا وہ، جو ان سب چیزوں سے بالکل دور ہو کے کوئی کونا یا ویرانہ پکڑ لے گا. یہ ساری سازشیں ہیں غلام بنانے کی. جہاں کوئی پیشوائیت، لوگوں کو مذہبی پیشوائیت نے جہاں لوگوں کو غلام بنایا، یہ کرپشن آیا، دین مذہب میں تبدیل ہوا. ہر رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے اس سسٹم کے اندر، اور لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں اللہ کے کلام کو دیکھنے کی، یہ ہمیں حضرت بتا دیں گے، ہمیں مولوی صاحب بتا دیں گے، ہمیں پنڈت جی بتا دیں گے، ہمیں پادری صاحب بتا دیں گے، ہمیں نہیں ضرورت ہے. اور انہوں نے بتایا کہ تم یہ کرنا، اور دنیا میں الجھنا مت، دنیا کی طرف نظر مت ڈالنا. یہ سارا سسٹم اور سارا، یہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک انقلابی پروگرام تھا رسول جس کے ساتھ میں آئے تھے. اس کو قائم کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے، اب قائم کون کرے گا؟ اور اللہ نے کہا کوئی اور نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، اور کہا کہ رسول کو اسی مقصد سے بھیجا تھا. تو اب کون قائم کرے گا؟ اور یہ کہا کہ یہ ہونا ہے اس لیے کہ اب آخری رسول آ گئے، اور وہ انقلابی پروگرام رسول ہی لائے. ایک چھوٹے سے حصے میں سیمپل کی طرح سے انہوں نے قائم کر کے دکھا دیا، ایک سیمپل دکھا گئے وہ. اس کے بعد یہ اعزاز دے گئے اور یہ آنر دے گئے. یہ پچھلی امتوں کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا، جو میں نے 21ویں شب میں کہا تھا آپ سے کہ ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ کے اوپر معجزہ نہیں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے. حیثیت بدل گئے، نام دے کر گئے رسول آپ سب کو. وہ اللہ کے رسول تھے، آپ رسول کے رسول. رسول میں نے بھیجا ہوا. حضرت معاذ بن جبل کو وہاں پر بھیجا، گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا. ان سے پوچھا وہاں فیصلے کیسے کرو گے تم؟ انہوں نے جواب دیا، بڑی مسرت کا اظہار فرمایا ان کا جواب سن کے کہ کیسے کرو گے فیصلے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول کے، جس نے اللہ کے رسول کو یہ توفیق دی کہ وہ صحیح راستے پر ہو، اس کی صحیح طرز فکر ہو کہ ہاں ایسے کریں گے جا کر ہم. رسول کے رسول ہیں، یا جنہیں بھیجا گیا انہیں ڈپیوٹ کیا کہ تمہیں جہاں وہاں جا کے کام کرنا ہے، اسے فرمایا یہ رسول کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول. آپ سب کو یہ اعزاز دیا. اپنے آخری خطبے میں کہا جو لوگ یہاں موجود ہیں اب وہ ان کے پاس چلے جائیں، ان کو پہنچا دیں جو یہاں پر نہیں ہیں. سب کو رسالت کی ذمہ داری دے دی، کار رسالت بانٹ دیا ساری امت کو. آپ کے لیے خالی یہ کام ہے کہ آپ ستون تعمیر کرتے رہے، خالی پلرز بناتے رہے اور کہیں کہ بلڈنگ ہو گئی، عمارت ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ جو انہوں نے پلاننگ کی تھی، اور جو اللہ کی خواہش، جو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہ ہونا ہے. آپ نے کہا ان سے ہو جائے گا سب آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ جو آپ کو کرنی ہے، جس میں آپ کو سب کو لگنا ہے. اس حیثیت سے لگنا ہے کہ کار رسالت
انجام دینا ہے اس کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بن کر اس کی آخری لمٹ تک اس کو لے کر جانا ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس مکے والے آئے، سرپرست تھے، پروٹیکشن دیتے تھے، وہاں کے قوم کے سرداروں میں سے تھے۔ اب اس لیے ان کے پاس آتے تھے کہنے کہ ان کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے، قریش بڑا قبیلہ تھا، یہ ان کے سردار تھے، لوگ بگڑ جائیں گے۔ تو اب آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی باتیں حد سے گزر گئی، اب تو سمجھا لیجئے، بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، نہیں تو ہمیں پھر ہم آپ کی عزت نہیں کر پائیں گے، ہم ڈائریکٹ ہاتھ ڈالیں گے۔ تو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، ان کمزور کندھوں پر اب کتنا بوجھ ڈالو گے؟ مطلب یہ کہ میں تمہیں ابھی تک شیلڈ کرتا رہا ہوں، بچاتا رہا ہوں، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ اب میں آگے میرے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا، جواب دیا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لگے سب کچھ دے دے مجھے، میں کیا اپنے لیے کہاں کر رہا ہوں؟ یہ اگر یہی سب مجھے لا کر مجھے چاہیے ہوتا، یہ لا کر دے دیتے، بات ختم ہو جاتی جو آفر کر رہے ہیں۔ اگر یہ تو آخری درجے کی بات ہے جو یہ نہیں کر سکتے، اگر یہ لوگ یہ بھی کر دیں تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹ سکتا۔ یا تو اللہ اس پروگرام کو پورا کرے گا، یا میں اس کو نافذ کرتے کرتے، امپلیمنٹ کرتے کرتے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ ہے رسول کی اسپرٹ۔ اس اسپرٹ کے ساتھ میں آپ کو سوچنا ہے کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے، اور ورنہ ہم اس کو غالب کرنے کی کوششوں میں چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم ہلاک ہو جائیں، لیکن اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ خالی اتنا کہا تھا آپ سے کہ بھئی یہ جسے اس کا نام بدل دیا، عبادتیں اور ان عبادتوں میں لگ جائیے بس۔ یہ مقصد بتا کر بھیجا تھا کہ رسول کے ذریعے یہ ہوگا، اور پھر یہ آپ کے ذریعے ہوگا، اور جو اس میں شریک ہوں گے وہ مانے جائیں گے ان کے امتی، باقی چاہے جتنے کلمے پڑھتے ہوں امتی نہیں مانے جائیں گے۔ انڈیویجول کی بات میں بتاؤں، انفرادی کی، ویکتیگت نمازوں کی، اور خالی میں نمازوں کی تخفیف نہیں کر رہا، میری زبان سے بہت نکلے گا یہ، اور کسی جگہ اس کا یہ مطلب نہیں لیجیے گا، یہ تو بنیادی اور اہم ترین ستون ایسے کہ اس کے بغیر عمارت کی تعمیر نہیں ہوگی۔ میں تو صرف اس کی کہہ رہا ہوں کہ صرف اسے سمجھ لیا، یہ تو مقصد کی طرف ایک ذریعہ تھا، یہ جو ستون جو ہے۔ تو اگر خالی پرسنل زندگی کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہوتا اور یہی فلاح ہوتی اور یہ اللہ کو پسند ہوتا، تو اسی قرآن کے اندر مختلف واقعات کو مختلف قوموں کے عبرت کے لیے جو بتائے، اس میں 7ویں سورت میں سورہ اعراف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا کہ اس وقت کے جو عیسائی تھے ان کے لیے یہ قانون تھا کہ ہفتے میں ایک دن، سیٹرڈے کا، سبت کا، سنیچر کا، اس دن کوئی بھی اپنا دنیا کا کام نہیں کرے، صرف اللہ کی یاد میں نکالے اس دن کو، باقی 6 دن اپنے کاروبار کریں، کام کریں، دنیا کی زندگی کے باقی جتنے اور ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری کریں۔ ایک بستی بتایا کہ ایک بستی جو تھی وہ دریا کے کنارے رہتی تھی، مچھیروں کی بستی تھی، ان کی ساری اکانومی جو تھی وہ مچھلی پر تھی۔ وہاں یہ ہوا کہ اللہ، شروع میں تو لوگ حکمایہ پابندی کرتے تھے کہ ایک دن اللہ کو یاد کریں گے، 6 دن مچھلیاں پکڑیں گے، لیکن یہ بھی قانون ہے اللہ کا کہ جیسے ہی تم یہ کہو گے ہم حکم مانتے ہیں، تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ یہ قانون بتایا ہے قرآن نے، اور یہ کہا کہ ٹیسٹ لازماً ہوگا، اور ٹیسٹ ایسا ہوگا کہ تم شیکی ہو جاؤ گے، ہل جاؤ گے، جیسے ایک بھوچال، ایک زبردست زلزلہ آ گیا تمہارے وجود کے اندر، کیا کریں، چھوڑ دیں اسے، ادھر ہی لگ جائیں جو پہلے کر رہے تھے۔ اس درجے تک ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد پھر کامیابی۔ یہ وعدے ہیں، یہ کہا ہے کہ یہ ہونا ہے لازماً۔ اگر تم نے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں تو تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس ٹیسٹ کی سختی کو دیکھ کے ٹیسٹ کے قریب ہی نہیں پھٹکتے، وہ ہیں کہ جو کوئی مقام حاصل نہیں کر پاتے، ادھر ادھر چپراسی بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ٹیسٹ میں گھستے ہیں، تھوڑے دنوں کوشش کی، لیکن اس ٹیسٹ کی سختی میں کو دیکھنے کے بعد بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو قریب نہیں آئے تھے۔ کچھ وہ ہیں جو لگے رہتے ہیں اور اس کو کراس کرتے ہیں اور نکلتے ہیں، تو اس کے آگے پھر کامیابیاں ہیں، اس کے آگے مدارج ہیں، اس کے آگے عہدے ہیں، اور سب کو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ
کوشش ہی نہیں کرتے, کچھ درمیان سے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی پریشانیاں آ گئی, اتنا کیسے, یہ تو ہم نہیں کر سکیں گے. تو پھر زندگی بھر پھر وہی بننا, پھر تمہارے لیے اونچے مقامات نہیں ہیں. یہ اس کے بعد آئے گا جو کچھ آئے گا, یہ ضرور ہوگا. ان کے پاس بھی امتحان آیا, اور امتحان یہ آیا کہ صرف سیٹرڈے کو, صرف سنیچر کے دن, جس دن ممانعت تھی, پروہیبیشن تھا, جس دن اسے روکا گیا تھا کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے, اس دن مچھلیاں اتنی کودتی تھی کوئی چاہے تو ہاتھ سے پکڑ لے, اور باقی دن غائب ہو جاتی تھی. اب کچھ دنوں تو برداشت کیا, اس کے بعد بھی ساری اسی کے اوپر, روزی اسی کے اوپر ہے. تو کہا کہ یہ چھوڑو بھی یہ دین کی باتوں کو, یہ تو اس کے بغیر تو جی نہیں سکتے ہم, آمدنی کم ہو گئی بہت. تو اس میں پھر وہ سارے کے سارے نافرمان ہو گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے. اب قرآن نے ان تھوڑے سے لوگوں کی بات بتائی ہے کیفیت, کہ اس میں دو گروپ بن گئے. وہ جو تھوڑے سے لوگ جو فرما بردار تھے, جنہوں نے نافرمانی نہیں کی, انہوں نے اس دن کا احترام کیا اس لیے کہ ان کی شریعت نے بتایا تھا. ان میں دو پارٹیز ہو گئیں. ایک تو وہ تھی کہ جو صرف اللہ اللہ کرتی تھی کہ بھئی یہ دن اللہ کی یاد کا ہے, اور ایک وہ تھی کہ جو کچھ وقتوں میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور باقی وقت وہ لگاتے تھے جا کے انہیں سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, اللہ نے منع کیا ہے اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کا انجام برا ہوگا تمہارے لیے. اب ان دونوں کی ڈیبیٹ دی ہے قرآن نے کہ دونوں میں بحثیں آپس میں. وہ ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے جو اپنے خالی اس کے اندر لگے تھے اپنی نمازوں میں اور اپنی اللہ کو یاد کرنے میں, کہ بھئی یہی تو کہا تھا ہم سے, بس ہمیں یہی بتایا گیا تھا, ہم وہ کر رہے ہیں. وہ دوسروں سے کہتے تھے یہ کیا شروع کر دیا تم نے, یہ لوگ تو سب جہنمی ہیں, اللہ ان کو عذاب دے گا, تم ان کے پاس جا کے کیوں الجھتے ہو, تم بھی اللہ کی یاد میں لگو بس. ان کے پاس ان کا جواب دیا ہے قرآن نے. انہوں نے کہا دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے